بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پچھلے 40-50 دن سے لسبیلا میں بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے جو نقصانات جانی مالی انسانی ہر لحاظ سے ہوا ہے، اور پورا بلوچستان اس میں، صرف لسبیلا نہیں بلکہ پورا بلوچستان اس شدید سخت ماحول میں دو چار ہے۔ کوئٹہ ہو، نصیر آباد ڈویژن ہو، ہمارا جوب ڈویژن ہو، خزدار ہو، لسبیلا ہو، ہر جگہ یہ ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گورنر بلوچستان نے ابھی کل 2 نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں، جان جمالی صاحب جو کیئر ٹیکر ابھی گورنر ہیں، جس میں ہب کو ایک نیا ضلع بنایا گیا ہے، اور باقی کچھ جگہوں کے لیے بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات ہیں، اور سب کو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے یہاں شیڈیول اپنا جاری کیا ہے لوکل بلدیات کا، جس کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بھی چیز ناممکن ہے اس سٹیج پہ۔ اور ساتھ ساتھ اس کا کیس جو ہے نئے ضلع کا، یہ ہائی کورٹ میں بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود اتنے نقصانات، اور ہم یہاں ایک ایسے ماحول میں دن رات کام کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے نقصانات زمینیں ہیں، اور صالح بطانی صاحب اور گورنر صاحب مل کے اس نوٹیفیکیشن کو فوراً جاری کرواتے ہیں۔ یہ سراسر غلط اقدام ہے۔ ہم نے اس اقدام کے حوالے سے 3-4 مہینے پہلے بھی بہت احتجاج کیا تھا اور کورٹ کی طرف رجوع کیا تھا کہ صرف سیاسی بنیادوں پہ اس ڈسٹرکٹ کو نیا بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں کے عملے کو اور وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے۔ اور اس کا بات کا احساس آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج 40 دن گزر چکے ہیں، اور وہاں کے جو صوبائی ایم پی اے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نیا ضلع بنے تاکہ چیزیں بہتر ہوں، اس 40 دن میں وہ وزیر صالح بطانی صاحب ایم پی اس حلقے کے ایک دن کے لیے بھی اپنے حلقے میں ہب میں ایک دن کے لیے بھی کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر دعوے ہیں کہ جی نیا ضلع بنے اور ضلع کی بڑی ترقی ہوگی۔ میں گورنر بلوچستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کریں۔ میری ہائی کورٹ بلوچستان سے اپیل ہوگی کائنڈلی ہمارے کیس کو سنا جائے۔ ہم تقریباً 2-3 مہینے سے ہم نے اس پٹیشن کو ڈالا ہوا ہے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ یہ صرف اپنی ذاتی اور سیاسی اور انفرادی چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے ضلع زبردستی بنایا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ایک نئے ضلع کی ضرورت سے یہاں ترقی بڑھے گی۔ غیر ذمہ داری کی انتہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہیں کے ایم این اے اور ایم پی اے خود اپنے حلقوں میں 40 دن تک ان نقصانات کے باوجود نہیں آئے، اور پھر اوپر سے دعوے ہیں کہ کوئٹہ میں بیٹھ کے فوراً یہ نوٹیفیکیشن کرایا جاتا ہے۔ تو قدوس بیزنجو صاحب سے بھی میں اپیل کروں گا، گورنر بلوچستان کو بھی کہوں گا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کورٹ کے اندر کیس بھی ہے، اور الیکشن کمیشن کا لسبیلا کا شیڈیول بھی اناؤنس ہے، اور پھر 1 سپٹمبر کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے اس کے اگینسٹ احتجاج کیا تھا، اور پھر یقین دہانی ہوئی تھی تو ہم نے اس احتجاج کو ختم کیا، لیکن ہمیں مجبوراً ان حالات میں جہاں ہر آدمی اپنے زمین اور اپنے نقصان اور اپنے معاملات میں اتنا بے چین ہے اور اتنا پریشان ہے، ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ان روڈوں کی طرف جائیں اور احتجاج کریں اور روڈوں کو بند کریں؟ کیونکہ اگر عدالتوں نے بھی اگر بات نہیں سننی، گورنر نے بھی نہیں سننی، حکومت نے بھی نہیں سننی، تو پھر لوگوں کے پاس کیا راستہ ہے؟ اس مشکل گھڑی میں وہ کیا کریں؟ پھر ظاہری بات ہے کہ ایک احتجاج کی طرف ان کا اور اپنا جو آواز ہے، جو ایک قانونی اور ایک جمہوری انداز میں آواز ہے، وہ پھر روڈوں پہ آئیں گے اور احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ بالائی حکام جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، مہربانی کر کے، پہلے بھی ہمارا احتجاج تھا اور ہماری یہ ساری چیزوں پہ ہم نے بار بار سب کو کہا کہ، اور حیرت کی بات ہے کہ اس وقت میں جہاں بلوچستان کے لوگوں کو سنجیدگی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ ان کے مسائل حل کریں، یہ بیٹھ کے وہاں نئے ضلع اور نئی چیزیں، نئی انتظامیوں کی طرف ان کی توجہ ہے، تاکہ بچے کچھ مہینوں میں ڈی سی اور نئے افسروں سے وہ کام کروائیں جو ان کے من پسندیدہ فیصلے ہوں، زمینوں کی الاٹمنٹ ہو، ٹھیکے ہوں اور باقی کام ہو۔ یہ غیر مناسب ہے، اور ہم بہت احتجاجاً اس بات کو ہر لیول پہ اٹھائیں گے، اور کسی صورت میں بھی
اس چیز کو منظور نہیں ہونے دیا جا سکتا، کیونکہ سراسر غیر انصافی ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔